اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آج کاشتکار کے نہ گھر کے حالات اچھے، نہ کھیت کے حالات اچھے، نہ بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے، نہ صحت کے حالات اچھے۔ خدا کے لیے ہمارے ساتھ انصاف کرو۔ آج پاکستان میں اگر کوئی طبقہ مر رہا ہے، سسکیاں لے رہا ہے، وینٹیلیٹر پہ، خدا کی قسم وہ کسان ہے اس وقت۔ آج کاشتکار کی زندگی اجیرن بن چکی ہے۔ آج کاشتکار اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ کیا کاشتکار کے بچے نہیں ہیں؟ کیا کاشتکار انسان نہیں ہے؟ کیا کاشتکار نے اپنے بچوں کا علاج نہیں کروانا؟ کیا کاشتکار نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوانی؟ کیا کاشتکار نے اپنے بچوں کو کپڑے خرید کر کے نہیں دینے؟ کیا کاشتکار کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بچیوں کی شادیاں بھی کر سکے؟ خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کہ ہمیں گندم میں صرف 2200 ارب روپے 2 سالوں میں نقصان ہوا ہے۔ مجھے بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ ہماری اس سال ایگریکلچر کی گروتھ -13.49 ہے۔ اگلے سال پاکستان میں کپاس کاشت نہیں ہوگی۔ کاشتکار کیوں کرے گا کاشت؟ کاشتکار کا تو وہ معاشی قتل کیا گیا ہے کہ اب کاشتکار مجبور ہو کے یہ پیشہ چھوڑنے جا رہے ہیں۔ 2012-13 میں بھی ہماری 1,44,00,000 بیل ہوئی تھی۔ آج ہم سوچے کہ ہم زراعت میں کہاں کھڑے۔ ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ زراعت ترقی کر رہی ہے، زراعت آگے بڑھ رہی ہے، پھر آ جائے ایکسپورٹ کے اوپر کہ ہماری ان 6 ماہ میں ایکسپورٹ میں کیا کمی آئی اور امپورٹ کیا بڑھی۔ ہماری ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے اس وقت۔ ہم اگر چلی کو لے تو 90% ہماری کم ایکسپورٹ ہوئی ہے۔ میز مکی ہماری 70% کم ایکسپورٹ ہوئی ہے۔ پیاز تمام ویجیٹیبل باقی 40% کم ایکسپورٹ ہوئی ہے۔ آم ہمارا وہ بھی کوئی 40-45% ان 6 ماہ میں کم ایکسپورٹ ہوا ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں 1 جنوری سے 30 جون تک۔ چاول ہمارا 11% کم ایکسپورٹ ہوا ہے اور امپورٹ ایک ہی کاٹن کو لے لیں تو 340% ہماری امپورٹ بڑھ گئی ہے۔ میں پاکستان میں کپاس کیسے لگاؤں کہ اگر میں کپاس اگاتا ہوں اور اپنی کپاس پھٹی بیچتا ہوں تو میرے اوپر 18% GST ہے۔ دنیا میں کسی ملک میں یہ چیز نہیں ہے۔ دنیا اپنی اس چیز کو پروٹیکٹ کرتی ہے جو ایکسپورٹ ہو۔ کاٹن آپ کی واحد ایسی فصل ہے جو تقریباً 70 سے 80% ایکسپورٹ ہوتی ہے، کپڑا بن کے دھاگے کی صورت میں کسی صورت میں، یعنی کہ وہ ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم دن بدن اس میں پیچھے جا رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے سال پاکستان میں کپاس کاشت نہیں ہوگی۔ کاشتکار کیوں کرے گا کاشت جب ایک فصل کو جان بوجھ کے دبایا جا رہا ہے کہ یہ فصل کاشت نہ ہو؟ اور کپاس میں کمی سے نقصانات میں آپ کو بتا دوں، ہمارا ساہیوال ڈویژن ہے، وہاں مکی آلو یہ فصلیں ہوتی ہیں اور ان کو اچھا ریٹ ملتا تھا۔ اب کپاس کی ناکامی کی وجہ سے جب وہ فصلیں آگے جا رہی ہیں، سپلائی بڑھ رہی ہے، ڈیمانڈ میں کمی آ رہی ہے، تو نہ مکی کا ریٹ مل رہا ہے نہ آلو کا ریٹ، یعنی کہ وہ کاشتکار بھی نقصان میں آ گیا۔ قدرت نے ہمیں مختلف علاقے دیے کہ جس علاقے میں ہم نے کوئی چیز کاشت کرنی ہے۔ 60 کی دہائی میں ایک پنجاب ایگریکلچر کمیشن بنا جس کو ہیڈ کر رہا تھا نواب آف کالا باغ۔ ان کی سفارشات میں پہلی سفارش یہی تھی کہ پتوں کی ضلع قصور سے لے کے رحیم یار خان تک کوئی شوگر مل نہ ہو، یہ کاٹن ایریا ہے۔ ہم نے ساری شوگر ملیں وہاں پہ لگائی، تمام شوگر ملوں کو وہاں پہ لگا دیا گیا۔ اب کیا ہے کہ پانی کا ٹیبل نیچے جا رہا ہے۔ آپ جہاں پہ گنا لگاتے ہیں ایسے ہی سمجھ لیں کہ وہاں آپ ایک ٹیوبل لگا دیتے ہیں، وہ زمین سے پانی کو سک کرتا ہے اور پوٹاش کی مائننگ کرتا ہے۔ وہ آج یہی وجہ ہے کہ آپ کے سینٹرل پنجاب کے جتنے بھی شوگر ملے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جہاں سے شفٹ کریں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جہاں پہ پیداوار میں دن بدن کمی آ رہی ہے اور اس کی چینی کی ریکوری میں بھی کمی آ رہی ہے کیونکہ پوٹاش کی کمی ہو چکی ہے اس وقت۔ آگے جا رہے ہیں، اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو کیا ہم چینی کے علاوہ کسی چیز میں خود کفیل ہو سکیں گے؟ ہم وائٹ گولڈ کو، جو کاٹن ہمارے لیے وائٹ گولڈ ہے، اس کو پسے پشت ڈال رہے ہیں اور وائٹ پوائزن کو آگے لا رہے ہیں۔ اور جو چینی بنتی ہے گھروں میں کتنی استعمال ہوتی ہے؟ 10 سے 15%۔ باقی سارے کمرشل استعمال کرتے ہیں۔ مجھے کسی ایک چیز کا نام بتا دے
کہ اس مشروب نے، اس بوتل نے اپنا ریٹ کم کیا، بڑھایا نہیں ہے. ہر چیز کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، لیکن اگر ریٹ نہیں بڑھا تو کاشتکار کے گنے کا ریٹ نہیں بڑھا. اگر ریٹ کم ہوا ہے تو کاشتکار کی گندم کا ریٹ کم ہوا ہے. کسان باقی تو پاکستان باقی. پاکستان کا کسان وہ چراغ ہے جو اپنے ہاتھ جلا کر دوسروں کو روشنی دیتا ہے. وہ صبح سورج سے پہلے کھیتوں میں پسینہ بہاتا ہے، بارش اور دھوپ برداشت کرتا ہے، زمین کو زندگی دیتا ہے، مگر افسوس کہ اس کی محنت کا پھل وہ نہیں کھاتا، بلکہ چند طاقتور صنعت کاروں کے محلات جو ہے وہ سجا دیتا ہے. یہ کیسا انصاف ہے کہ جو شخص زمین کو ہرا بھرا کرتا ہے، اسے اپنی فصل کے لیے پانی ڈیزل جلا کر مہنگے داموں نکالنا پڑے، جو بیج بوئے وہ ناقص نکلے، کھاد خریدے تو قیمت آسمان کو چھو رہی ہو، اور جب فصل تیار ہو تو قیمت اس کی لاگت سے بھی جو ہے کم ملے. اس ملک میں سارے مافیا مل کے کسانوں کو ایسے جھنجھوڑ رہے ہیں جیسے کتے مردار کو جھنجھوڑتے ہیں. پوری دنیا میں یہاں کا بو آدم ہی نرالا ہے. پوری دنیا میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کے کنزیومر کی قوت خرید جو ہے بڑھے تاکہ ان کی سیل مزید بہتر ہو، لیکن پاکستان میں حکمران، صنعت کار اور مافیا والے چاہتے ہی ہیں نہیں کہ ان کا کنزیومر جو ہے خوشحال ہو. ہمارے حکمرانوں کے لیے کسان صرف ووٹ کا ایک نمبر ہے، مگر صنعت کار دوست، سونے کا انڈا دینے والی مرغی، بجلی اور گیس سستی، ٹیکس میں رعایت اور خام مال سستے داموں، یہ سب ملز مالکان کے لیے ہے، جبکہ کسان کے حصے میں صرف قرض کا بوجھ، سود کا شکنجہ اور نقصان کی تلخ حقیقت ہے. دنیا کے ہر ترقی یافتہ ملک میں کسان کو سینے سے لگایا جاتا ہے. امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، سب جگہ بیج اور کھاد پر سبسڈی، قیمت کی ضمانت، نقصان پر معاوضہ، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کسان خوشحال ہوگا تو ملک بھی خوشحال ہوگا. مگر پاکستان میں الٹ گنگا بہتی ہے. یہاں کسان کو مار کر صنعت کار کو پالا جاتا ہے. کیا کبھی حکمرانوں نے سوچا ہے کہ اگر کسان ہل چھوڑ دے گا تو فیکٹریاں کس کا مال پروڈکشن کریں گی؟ اگر کھیت ویران ہو جائیں گے تو روٹی کہاں سے آئے گی؟ یاد رکھو کہ کسان کے ہاتھ بند گئے تو تمہاری صنعت بھی جو ہے دم توڑ دے گی اور تمہارے ایوانوں میں بھی جو ہے بو کی دستک سنائی دے گی. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ نعرہ بلند کریں کہ کسان بچاؤ، پاکستان بچاؤ، کیونکہ کسان کی آنکھ کا آنسو اور پیٹ کی بھوک یہ صرف اس کا نہیں، یہ پورے ملک کا جو ہے المیہ ہے. کسان خوشحال، پاکستان خوشحال.